کما انزلنا، جس طرح ہم نے نازل کیا، علی المقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر، الذین، وہ لوگ، جعلوا القرآن، جنہوں نے قرآن کو بنایا، عضین، ٹکڑے ٹکڑے، فوربک، بس آپ کے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین، ہم ضرور ان سب سے سوال کریں گے، عما کانوا یعملون، اس بارے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، فاصدع بما تؤمر، بس آپ واضح طور پر سنا دیں جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض کریں شرک کرنے والوں سے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم آپ کی کفایت کریں گے ٹھٹھا کرنے والوں کے شر سے، الذین، وہ لوگ، یجعلون مع اللہ، جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ، الہا آخر، دوسرا معبود، فسوف یعلمون، پس ان قریب یہ جان لیں گے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، بِمَا يَقُولُونَ، ان باتوں سے جو وہ کرتے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کریں، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جائے سجدہ کرنے والوں سے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس یقینی بات۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمت اور شان غضب کا ذکر ہوا تھا۔ شان رحمت کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا، اور پھر نافرمان قوموں کی سزا کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان غضب تھی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بھی دیے۔ اب آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے، نافرمان قوموں کا حال بھی بیان کیا ہے، اور آپ علیہ السلام کو کی تسلی کے ساتھ اس سورت کو ختم کیا جاتا ہے۔ کما انزلنا علی المقتسمین، یہ ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے کہ جس طرح ہم نے اتارا عذاب علی المقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر۔ مقتسم کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی اس کا تقسیم کرنا آتا ہے اور ایک معنی اس کا قسم آتا ہے، دونوں معنی یہاں پہ درست ہیں، لیکن جو تقسیم والا معنی ہے یہ زیادہ معروف اور مشہور ہے۔ جس طرح ہم نے عذاب اتارا علی المقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر، الذین جعلوا القرآن عضین، ان لوگوں پر جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اگر اس قرآن سے مراد
یہی اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم ہے، تو پھر تقسیم کرنے والے جو ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو تقسیم کر دیا تھا۔ اور تقسیم کس طرح کیا تھا؟ تقسیم اس طرح کیا تھا کہ اس کی طرف وہ غلط باتیں منسوخ کرتے تھے۔ کوئی کہتا کہ یہ شاعری ہے، کوئی کہتا کہ یہ سحر ہے، کوئی کہتا کہ اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی یہ قصے کہانیاں ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے تبصر کے طور پر اس قرآن کریم کو تقسیم کر دیا۔ اور تقسیم کی دوسری صورت یہ تھی کہ ایک بندہ دوسرے کو کہتا کہ یہ سورہ بقرہ میرے ذمے اور آل عمران تم اپنے ذمے لے لو، فلاں سورت فلاں کے ذمے لگا دو، فلاں سورت فلاں کے ذمے لگا دو۔ اس طرح انہوں نے قرآن کریم کو تقسیم کر دیا تھا۔ اور تقسیم کی تیسری صورت یہ تھی جو بیان کی گئی ہے سورہ ابراہیم کے اندر غالباً، کہ جب وہ مقدمہ لے کر آپ علیہ السلام کے پاس فیصلے کے لیے آتے تو 7 فریقی مقدمہ کو وہ کہہ دیتے تھے کہ اگر فیصلہ آپ کے حق میں ہوا تو آپ نے قبول کرنا ہے، اور اگر فیصلہ آپ کے حق میں نہ ہوا تو پھر آپ نے اس کو قبول نہیں کرنا۔ تو اس طرح انہوں نے قرآن کریم کو آپس میں یہ تقسیم کر دیا تھا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے راستے تقسیم کر لیے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے جو راستے تھے وہ تقسیم کر دیے تھے، اور ان راستوں کے اندر آ کے بیٹھ جاتے۔ اب جو بندہ بھی آپ علیہ السلام کے پاس ملاقات کے لیے آتا تو اس کو کہتے کہ بھائی یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ شاعر ہے، یہ ساحر ہے، اس کے پاس مت جاؤ۔ تو اس طرح کرتے کرتے وہ لوگوں کو راستے ہی سے واپس کر دیتے تھے تاکہ کوئی بندہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا جس نے حضور سے ملاقات کر لی وہ لازماً مسلمان ہو جائے گا۔ اس لیے وہ راستے یہ انہوں نے تقسیم کر دیے کہ راستوں کے اندر بیٹھ جاؤ، جو بھی آئے اس کو بدلاتے رہو اور اس کو کہتے رہو کہ یہ دیوانہ پاگل ہے، یہ شاعر ہے، یہ ساحر ہے، تاکہ لوگ راستے سے واپس ہوں۔ تو اس طرح انہوں نے راستے تقسیم کیے تھے۔ عربوں کا ایک مشہور شاعر گزرا ہے آشا، اس کو عربوں کا باجا بھی کہا جاتا تھا، اور یہ جو بات بھی منہ سے نکالتا تھا وہ ضرب المثل بن جاتی تھی، ایسا آدمی تھا۔ یہ یمن سے چلا اور آپ علیہ السلام کے پاس ملاقات کے لیے مکہ ہے۔ اب مکے والے مشرکین کو جب پتہ چلا نا کہ یہ آشا آ گیا اور وہ حضور کی خدمت میں جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کو راستے سے واپس کرنے کے لیے 100 اناج کے لدے ہوئے اونٹ وہ اس کو بطور رشوت کے پیش کیے کہ آپ نے آگے نہیں جانا۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس سے حضور سے ملاقات نہیں کی، وطن اپنے یمن واپس چلا گیا، وہ 100 اونٹ لے کر وہ واپس چلا گیا۔ تو ایسے جو ائمۃ الکفر تھے، کافروں کے سردار تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی رسوا فرمایا۔ کوئی بدر کے میدان میں مارے گئے، اور کوئی آنکھوں کی بیماری کے اندر مبتلا ہوئے اور جہنم کے اندر چلے گئے، جہنم واصل ہو گئے، اور کسی کو پاؤں کے اندر کانٹا چبھا اور اس کا زہر پورے جسم کے اندر پھیل گیا جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کما انزلنا علی المقتسمین، جس طرح ہم نے تقسیم کرنے والوں پر عذاب اتارا، اسی طرح آپ کی مخالفت کرنے والوں پر بھی ہم عذاب کو نازل کریں گے۔ الذین جعلوا القرآن عظیم، جنہوں نے قرآن کریم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جعل القرآن، یہاں پہ قرآن سے مراد یہ اللہ کی آخری کتاب قرآن نہیں، بلکہ اس سے مراد تورات اور انجیل ہے۔ اگر اس سے مراد تورات اور انجیل ہو تو پھر تقسیم کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ یہود و نصارہ۔ انہوں نے اپنی کتابوں کو تقسیم کر دیا تھا، جس طرح افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے؟ تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ نے عذاب کو نازل کیا۔ کہیں پہ فرمایا کہ ان کی شکلیں بندر اور خنزیر کی شکلیں بنا دی گئی، کہیں پہ فرمایا کہ 40 سال تک صحرا کے اندر یہ بھٹکتے رہے، کہیں پر فرمایا کہ یہ آپس میں دست و گریبان رہے، عداوت اور دشمنی ان کے درمیان پیدا کر دی گئی، کہیں پر ہے کہ دوسری قوموں نے ان کو پامال کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ اور اگر المقتسمین یہاں پر تقسیم مراد نہ ہو بلکہ اس سے مراد قسم ہو تو پھر معنی یہ بنے گا کہ جس طرح ہم نے عذاب اتارا قسم کھانے والوں پر، ایسے لوگوں کا حال بھی اللہ نے قرآن کریم میں بار بار بیان کیا۔ مثال کے طور پر یہ جو
اصحاب حجہ تھے، قوم سمود تھی، یہ لوگ بھی قسمیں کھاتے تھے، انہوں نے بھی قسم کھائی تھی نا کہ صالح علیہ السلام کو ہم ضرور قتل کریں گے. قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ اہلہ، انہوں نے قسمیں کھائیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسمیں کھاؤ کہ تم ضرور رات کو شب خون مار کے صالح کو قتل کرو. انہوں نے یہ قسم اٹھائی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے قسم اٹھانے والوں پر عذاب نازل کیا، اب انہوں نے صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن قتل نہ کر سکے، ادھر سے اللہ کا عذاب آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. تو فرمایا کما انزلنا علی المقتسمین، جس طرح ہم نے عذاب اتارا قسم اٹھانے والوں پر، الذین جعلوا القرآن عظیم، جنہوں نے قرآن کریم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے سوال کریں گے. یہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان سے سوال کریں گے. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان باتوں کے بارے میں جو یہ کیا کرتے دنیا کے اندر، جو کچھ بھی کرتے تھے آخرت کے اندر، ان سے ہم سوال کریں گے. تو یہاں پر یہ ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب سے سوال کریں گے. لیکن دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ ایک دن ایسا بھی ہوگا جس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اسی طرح اس کو پکڑ کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کسی انسان اور جن سے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا. بلکہ فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم لوگ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کو سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو وہاں پہ یہ ہے کہ سوال نہیں کیا جائے گا. اور یہاں پہ کیا ہے؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ہم ضرور ان سے سوال کریں گے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ان دونوں باتوں کے اندر کوئی تعارض نہیں، اس لیے کہ حشر کے میدان میں بہت سارے حالات پیش آئیں گے. کئی مواقع پر باز پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا، اور کئی ایسے ہوں گے جہاں پر باز پرس نہیں ہوگی اور اسی طرح گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر پوچھنے سے مراد صرف سوال جواب نہیں ہے، سوال ہی نہیں بلکہ اس سے مراد ڈانٹ ڈپٹ ہے، سختی مراد ہے. جس طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا کہ حشر کے میدان میں انسان اس وقت تک اپنے قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے لے کہ میں نے آپ کو جوانی دی تھی، بتاؤ جوانی کہاں گزاری، علم دیا تھا، علم کے اوپر کتنا عمل کیا. تو اس طرح کے سوالات ہوں گے. تو ان سوالات کے جوابات جب تک انسان نہیں دے گا تو اپنی جگہ سے قدم بھی نہیں اٹھا سکے. تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف سوال نہیں بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ سختی مراد ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، بس آپ واضح طور پر سنا دیں جس بات کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکوں سے اعراض کریں. صدع اس برتن کو کہا جاتا ہے جو ٹوٹ جائے اور اس کا دوبارہ جوڑنا ناممکن ہو تو اس کو صدع کہا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں ان کو توحید کا سبق سنا دیں اور کافروں سے آپ اعراض کریں، ان مشرکوں سے آپ اعراض کریں، ان کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں، آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم آپ کی کفایت کریں گے ٹھٹھا کرنے والوں کے شر سے. یعنی ٹھٹھا کرنے والوں کا جو شر ہے اس شر کے اثرات آپ تک ہم نہیں پہنچنے دیں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا، آپ کی کفایت کرے گا. انه هو السمیع العلیم، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سننے والا اور جاننے والا. اب استہزاء کرنے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ معبود ہے، یہ اس کا شریک ہے، یہ اس کا ند ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے. تو فرمایا کہ یہ استہزاء کرنے والے یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ند نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے ساتھ کوئی معبود، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں. فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے. آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کا مضمون ہے
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو باتیں یہ لوگ کرتے ہیں، یہ کفر اور شرک کی باتیں کرتے ہیں، یہ آپ کی بیانوی کرتے ہیں، یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، تو اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ لیکن آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ جب ان کو توحید کا سبق دیتے ہیں اور یہ شدت کے ساتھ اس کو رد کر دیتے ہیں تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے، لیکن آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاقٍ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو شاید آپ اپنا گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دل کو تنگ نہ کریں بلکہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ تبلیغ کا کام کرتے رہیں، تو فإنما علیک البلاغ، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، وعلینا الحساب، حساب کس کے ذمہ ہے؟ وہ ہمارے ذمہ، حساب ہم نے لینا ہے، آپ نے صرف لوگوں کو بات پہنچانی۔ لا تسأل عن اصحاب الجحیم، دوزخ والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم کے اندر کیوں نہیں آئے، بلکہ وہ اپنی کارکردگی کے خود ہی ذمہ دار ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کیوں جہنم کے اندر آئے، تو پھر خود ہی جواب دیں گے کہ ہم کیوں آئے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں۔ تو نبی تو امت کا خیر خواہ ہوتا ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہتے تھے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، لیکن وہ اس بات کو رد کر دیتے تھے، اس کا انکار کر دیتے تھے۔ اسی طرح ہود علیہ السلام نے اپنی امت کو کیا کہا تھا؟ بلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچایا اور میں کیا ہوں؟ نصیحت کرنے والا، ناصح اور امین ہوں، ہمارا دار۔ لیکن قوم نے پھر بھی نہ مانا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچایا وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہیں نصیحت کر دی، فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اے میری قوم میں تمہاری ہلاکت پر کس طرح افسوس کا اظہار کروں۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ امت کا خیر خواہ ہوتا ہے، لیکن امت آگے سے ایسی ہے کہ وہ طعن و تشنیع کا نشانہ بناتی، انک یضیق صدرک بما یقول۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دل کی تنگی کا علاج بتایا ہے، فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں۔ تو تسبیح بیان کرنا یہ کیا ہے؟ ذکر ہے، اور ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کا سکون اور اطمینان۔ تو فرمایا کہ ایک کام تو آپ اللہ کو یاد کریں، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی آپ کثرت کے ساتھ نماز پڑھیں، نماز کی کثرت رکھیں۔ اس لیے روایات میں آتا ہے نا کہ جب بھی آپ علیہ السلام کو کوئی اہم امر پیش ہوتا تو آپ علیہ السلام نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، نماز ادا کیا کرتے تھے، اس لیے کہ نماز یہ تعلق باللہ کا ذریعہ ہے۔ جتنا مضبوط تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا اسی طرح مصائب کم ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور دل کو سکون ملے گا۔ تو فرمایا وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقینی بات آ جائے، یعنی موت تک آپ اپنے رب کی عبادت کے اندر مشغول رہیں، مسلسل آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ حتیٰ یأتیک الیقین، یقین کہتے ہیں موت کو، موت یقینی ہے اور اس سے کوئی بندہ بھی مستثنا نہیں، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی اور نہ ہی کوئی اور مخلوق اس سے مستثنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھتا ہے۔ تو متنبی شاعر گزرے نا، وہ کہتا ہے کہ ہر چیز کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن موت ایسی حقیقت ہے جس کے اندر کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ الموت اصدق والحیات غرور، موت سب سے بڑی سچائی ہے اور دنیا کی زندگی یہ سب سے بڑا کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ تو فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقینی بات آئے۔
تو یہ سورت کی ابتدا ہوئی تھی قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت سے، وہاں سے شروع ہوئی، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، پھر توحید کے دلائل، پھر نافرمانوں کے انجام کا ذکر، اور آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے شان رحمت اور شان غضب کو ذکر فرمایا اور نافرمان قوم کی ہلاکت کا ذکر فرمایا، اور پھر بالکل آخر کے اندر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ